اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العرشي القرشي الحاشمي الأبطاحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صلوات قابل قدر مؤمنین و مؤمنات بارگاہ آل محمد بھیم پورہ میں جو آج کی کراچی کے اندر یہ مجلس سے قضا منعقد ہو رہی ہے اور جس کے بعد جلوس بھی شہزادی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا سالانہ شہادت کے سلسلے کا برآمد ہوگا۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو، بانیان مجلس کو، بانیان امام بارگاہ کو، ماتمیوں کو، سنگت کو، نوحہ خانوں کو، بالاخص جناب عمران عباس خان صاحب کو، جناب راشد زہری صاحب کو، منتظمین کو، حیدر ٹی وی کے منتظمین کو اجر و جزا مرحمت فرمائے اور اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ثانیاً میں دعا کرتا ہوں کہ یہ مجلس باعث بنے کہ قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو تو وہاں عصمت چادر فاطمہ کا سایہ ہمیں نصیب۔ اللہ دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ ثالثاً میں شکر گزار ہوں جناب عمران عباس خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور اس امام بارگاہ میں حاضری کا موقع مل گیا۔ آئیے مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ خان صاحب نے حکم دیا میں انہی کے دیے ہوئے ٹاپک پہ آدھا گھنٹہ تقریباً گفتگو کروں گا اور عنوان ہے ولایت مولا کائنات۔ یہ عنوان ہے آج کا، تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو ہوگی۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ سے پہلے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں سے سوال کریں۔ تو اب یہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یہ جو حضور سے کہا گیا
کہ سابقہ انبیاء سے سوال کریں وہ تو یا وفات پا گئے یا اٹھا لیے گئے یا پردہ غیبت میں ہیں، تو حضور ان سے سوال کیسے کریں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا پہلے یہ سمجھو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس تناظر میں نازل ہوئی، کب اللہ نے کہا کہ سوال کرو؟ تو فرمائیے یا علی، تو آپ نے فرمایا جب میرے بھائی معراج پہ تشریف لے گئے چوتھے آسمان پر 1,23,999 انبیاء موجود تھے، اور ان انبیاء سے اللہ نے پوچھنے کا حکم دیا میرے بھائی کو کہ اے میرے حبیب پوچھئے۔ اس وقت جو جملہ تھا وہ بعد میں قرآن میں داخل کیا گیا، اصل حکم تو اس معراج کے وقت کا ہے۔ اور میرے بھائی نے پھر پوچھا اے نبیو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ نبوتیں، رسالتیں، عظمتیں، کتابیں، صحیفے، عصمتیں یہ کیسے ملی؟ تو سارے کے سارے انبیاء یکزبا ہو کے بولے شہدنا اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّا کا محمد رسول اللہ وَأَنَّا اخی کا علی ولی اللہ۔ تو گویا یہ طے ہو گیا، یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں اور تفسیر بیان کر رہا ہوں اسے ماشاءاللہ شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کے بزرگوں نے مفسرین میں بھی لکھا ہے۔ یہ کنٹروورشل نہیں ہے کہ چوتھے آسمان پر حضور کریم نے پورے انبیاء سے پوچھا، سوال کیا، اور انبیاء نے تینوں شہادتوں کا اقرار کیا، اپنی زبانوں سے بول کر اقرار کیا کہ آپ نے جو پوچھا یا رسول اللہ ہمیں نبوتیں رسالتیں کیسے ملی، تو ہم میں سے ہر نبی 3 کلمے پڑھتا تھا، اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، آپ کا کلمہ پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ، اور آپ کے بھائی کا کلمہ پڑھتا جاتا علی ولی اللہ، اللہ نبوتیں بھی دیتا جاتا رسالتیں بھی دیتا جاتا۔ تو پھر آج کی مجلس میں جہاں موالیان حیدر کرار بیٹھے ہیں، ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ 1,23,999 انبیاء کو نبوتیں اس وقت تک نہیں ملی جب تک انہوں نے علی ولی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جو اللہ 1,23,999 انبیاء کو اپنا نبی اور رسول نہیں بناتا علی ولی اللہ کے بغیر، وہ 14ویں صدی میں علی کے بغیر مسلمانوں کو مسلمان کیسے مان لے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور یا علی کہنے والے ہمیشہ کے لیے زندہ و سلامت رہے، اور جو چلے گئے ہیں جوار امام حسین و مولا کائنات میں اللہ انہیں عظمتیں عطا فرمائے۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کہ یہ چوتھے آسمان پر یہ آیت جو بعد میں قرآن میں آئی، سوال وہاں تھا، ڈیمانڈ وہاں تھی، اور وہی آیت جو چوتھے آسمان کی تھی وہی پھر قرآن میں آ گئی۔ بس ذرا سے وقفے کے ساتھ ادھر سوال و جواب مکمل ہوئے اور ادھر وہ آیت آ گئی، تو یہ طے ہو گیا کہ نبوت کی بیس، عصمت کی بیس، رسالتوں کی بیس، رسالتوں کا وسیلہ، رسالتوں کا ذریعہ، رسالتوں کا واسطہ کلمہ علی ولی اللہ ہے۔ ایک اور بات بھی طے ہو گئی کہ یہ کلمہ آسمانوں کا کلمہ ہے، جو صرف پس زمین والے ہو وہ نہیں سمجھ سکتے، وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے مزاج میں فرشتوں کا مزاج ہو یا عصمتوں کا مزاج ہو، نبوتوں کا مزاج۔ یہ کلمہ ادھر سے آیا ہے،
اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اسی شب میں حضور تشریف لے گئے، 8 جنتوں کو دیکھا اسی شب میں۔ شیعہ اور سنی سب نے لکھا ہے، جو بھائیوں کی کتاب ہے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، ہمارے پاس تو 20 ہے۔ فردوس الاخبار، یہ کتاب ہے فردوس الاخبار، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل ایسکورٹ کر کے لے گئے، اور جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ میری جنتوں کو ملاحظہ کریں۔ جیسے ہی میں نے ہر دروازے پہ دیکھا تو ہر دروازے پر 3 کلمے لکھے ہوئے تھے، یا اللہ کا کلمہ تھا، یا میرا کلمہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی، یہ جنتیوں کا کلمہ ہے، جہنمی نہیں پڑھ سکتے، یہ عرشیوں کا کلمہ ہے، صرف عرشی نہیں پڑھ سکتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو یا علی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی سانسیں مولا علی کے ذکر کے ساتھ چلتی رہیں۔ اللہ آپ کو لمبی حیات عطا فرمائے مولا علی کے ذکر پاک اور بی بی پاک کے مصائب بیان کرنے اور سننے کے صدقے میں، اور یہ امام بارگاہ انشاءاللہ مزید دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے عزاداران میں دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، اطراف و جوانب میں بھی اور وسط میں بھی، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ عجیب جملہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اسے توجہ سے سن لیجئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ خلق حلقۃ باب الجنت، اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک زنجیری لگائی ہے، من یاقوت الاحمر، جو روبی کی ہے، ریڈ روبی کی، جو یاقوت احمر کی ہے، وہ زنجیری لگائی ہے۔ اذا دقت الحلقۃ حزت وقالت یا علی یا علی یا علی، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ ڈوری زنجیری ہلتی ہے اور 3 مرتبہ کہتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو گویا میں تو یہ سمجھ گیا جس گلی کوچے سے، جس قصر و حسینیہ سے، جس تقیہ و امام بارگاہ سے، جس مجلس و جلوس سے 3 مرتبہ آواز بلند آ جائے، بلند ہو جائے یا علی یا علی یا علی کی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جنت کہہ رہی ہے میں تمہارے لیے حاضر۔ تو یہ بات آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ آج یہ عرش کا کلمہ ہے، اور ایک حدیث شریف امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لما خلق اللہ العرش، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے پہنچ جائے، سیکوینس کے بغیر عرض کر رہا ہوں۔ لما خلق اللہ العرش کتب علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرا جملہ ہے محمد النبی الرحمہ وأیدتہ بعلی ونصرتہ بعلی۔ اللہ نے لکھا عرش کے 4 پایوں پہ، کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، علی ولی اللہ لکھا۔ ولما خلق اللہ الکرسی کتب علی قوائمہ، جب اللہ نے کرسی پیدا کی تو کرسی کے 4 پایوں پہ بھی لکھا یہی کلمہ۔ ولما خلق اللہ السماوات، جب اللہ نے آسمان پیدا کیے، کتب علی اطرافہا، آسمانوں کے کونوں پہ یہی کلمہ لکھا جو ہم علی کے شیعہ پڑھتے ہیں۔ ولما خلق اللہ الارض، جب زمین پیدا کی وہاں بھی یہی کلمہ لکھا۔
वलम्मा खलक अल्लाहु शम्स, जब अल्लाह ने सूरज पैदा किया, सूरज में भी यही कलमा लिखा, वलम्मा खलक अल्लाहुल कमरा, और जब अल्लाह ने चांद पैदा किया तो चांद में भी यही लिखा। अल्लाह ने हर जगह 3 कलमे लिख के ये बता दिया। इमाम फरमा रहे हैं, मन काला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियकुल अलीयुन वलीउल्लाह, जो मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता जाता है उस पे वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है, अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ता जाए। माशाअल्लाह, या अली। तो एक बात और भी सुन लीजिए, सवाल ये पैदा हुआ, एक सवाल मुअतरज़ीन ने एक सवाल किया कि 1,23,999 जो अंबिया थे, ठीक है, उनकी रिसालतें, नबुव्वतें मरहून मिन्नत थी, अलीयुन वलीउल्लाह के, इकरार के, कलमे के, शहादत के। हम तो आखिरी नबी के मानने वाले, आखिरी को तो नहीं मिली ना। ये तो लिखा हुआ तो यही है कि वसअल मन अरसलना मिन क़ब्ले का मिन रसूलिना, हमारे रसूलों से पूछ मेरे अभी, इन्हें किस वजह से हमने रिसालतें दी। तो हुजूर खुद तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम तो हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले, लिहाजा हम क्यों पढ़े अलीयुन वलीउल्लाह। ये मुअतरज़ीन का सवाल आया, इसका जवाब सुनिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान को नहीं मिली रिसालत हो, खत्म नबुव्वत हो, इमामतुल अंबिया और रिसालत नहीं मिली अली के कलमे की वजह से। अलबत्ता अगर आप आये बल्लिग को पढ़ें, आये गदीर को पढ़ें, तो वो ये कहती है, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ऐ मेरे हबीब, पहुंचा दीजिए जो पहले हमने नाजिल किया है। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। अगर नबी पूरे मजमे के सामने अलीयुन वलीउल्लाह का ऐलान न करे तो नबुव्वत जाती है, नबुव्वत बचती है तो अली की वजह से। तो जुमला कहने दे, 1,23,999 को नबुव्वत मिली थी अली के कलमे की वजह से, आखिरी की बची सी अलीयुन वलीउल्लाह की वजह। मौला सलामत रखे आपको, जिंदा और सलामत रहे या अली कहने वाले। आप जरा मुलाजा फरमाते चले कि अली की विलायत किस कदर अहम है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह का इरशाद है, विलायत अलीयिन हिस्नी। बाज में अली इब्न अबी तालिब। आप ईरान जाएं, आप देखेंगे ईरानियों के घरों के ऊपर ये बाकायदा सदर दरवाजे पे लिखी होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत मेरा कला है, जो मेरे कले में आ गया वो मेरे अजाब से बच गया। ये कला कैसे साबित करता है? ये कब्र में आके साबित करता है। जब मुनकर और नकीर खड़े होते हैं वहां हमारा मौला आके बताता है कि मैं वो कले वाला हूं जो अजाब से बचा गया। लिहाजा एक बात आज की हद तक इस मुख्तसर खिताब में वाज़ेह हो गई कि विलायत अली के बगैर हमारा गुजारा नहीं। इसलिए हुजूर से कहा, और हुजूर ने भरे मजमे में ऐलान तो विलायत का ही किया। देखिए हमारे मुअतरज़ीन को भी एतराज चाहिए। कभी कहते हैं कि देखिए इनकी मजालिस में ये जमघटे लगाते हैं, ये मजमे बुलाते हैं,
ان کے جلوسوں میں دیکھو، ان کی مجلسوں میں دیکھو کہ اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کوئی حساب نہیں. تو نماز کے لیے اتنی پروموشن کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نمازی اماموں کے ماننے والے ہیں اور خود بھی نمازی ہیں، نسلوں کو بھی نمازی بنانا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیے نماز کا حکم آیا، اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب مجمع لگا. روزے کا حکم آیا، مجمع کا نہیں کہا. زکوٰۃ کا حکم آیا، مجمع کا نہیں کہا. حج کا حکم آیا، وہ ٹھیک ہے طواف کا کہا، مجمع لگا کے نہیں بتایا. وہ حکم اعتکاف کا حکم آیا، مجمع نہیں لگایا. سارے احکام شریعت آتے رہے. صلہ رحمی کا حکم آیا، احترام والدین کا حکم آیا، جہاں بیٹھے تھے وہیں پہنچا دیا. 4 بندے ہو 10 بندے ہو تو ایک تو مزاج طے ہو گیا نا. مزاج قدرت یہ ہے کہ جو فروع دین ہے ان کے لیے مجمع لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو علی کی ولایت ہے حاجیوں سے کہنا ہے جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو چل چکے ہیں واپس آ جائیں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں بتاؤں گا من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا. بے شک بے شک. اب اگر آپ تھکے نہ ہوں تو ایک جملہ اپنے چھٹے امام کا سنیں. یہ جو آپ یا علی کہہ رہے ہیں نا، میں جب بچہ تھا، میرا تعلق ہے پنجاب سے، بیسیکلی میں سرائکی اسپیکر ہوں. میں جب بچہ تھا تو ہمارے سرائکی ذاکر آ کر جو قصائد پڑھتے تو اس میں یہ کہتے تھے کہ مولا علی کا نعرہ لگائیں، ختم قرآن کا ثواب پائیں. آپ کو بھی یاد ہوگا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ یا علی کہا ایک ختم قرآن، تو کوشش کرتے تھے کہ کم از کم 30 ختم قرآن لے کے جائیں. جب میں بچہ تھا میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ 30 نعرے لگاؤں گا تاکہ 30 ختم قرآن کا ثواب لے کر جاؤں. مگر جب میں خود مولوی بنا، چھوٹا سا طالب علم ہوں میں، اور میں قم گیا اور میں نے بہار پڑھی. اللہ اکبر، بہار میں ایک روایت پڑھ کے میں نے مولا علی کی عظمتوں کو سلام کیا. اور وہ روایت یہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد، من قال یا علی مرتا واحدتا، جو یا علی ایک مرتبہ کہے، فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ القرآن ان الذی اختمہا. فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یا علی کہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے. اس کا پڑھا نہیں ہوا، مجھ جعفر صادق کا پڑھا ہوا 16,000 ختم. اب آج کے بعد جب آپ یا علی کہیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نظریہ کم تھا کہ ایک یا علی کہے ایک ختم قرآن، ایک یا علی کہے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ہے. وہ ختم جو امام جعفر صادق نے کی. اب آپ کو اندازہ ہوا نا کہ یہ ہر گلی میں کیوں یا علی ہو رہا ہے، ہر جگہ کیوں یا علی. اچھا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی مسجدوں میں کیوں یا علی کہتے ہیں؟ مسجد میں نہ کہیں، کم از کم امام بارگاہوں میں کہہ لیں. تو میرے بھائیوں، حضور کے دور میں تو امام بارگاہ تھی کوئی نہیں، مسجد ہی میں تو حضور نے ہزاروں مرتبہ یا علی کہا ہے. تو یا علی مسجد میں کہنا تو سنت رسول ہے. اس وقت تو یعنی میں ایک جملہ یوں کہہ دوں، اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کرا کے کعبے کو امام بارگاہ بنا دیا. رسول نے مسجد نبوی میں یا علی کر کے مسجد کو امام بارگاہ. بسم اللہ، سلامت رہے جریمی، اللہ آپ کو بھی سلامت. بسم اللہ، بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے. علی کی ولایت، بس موضوع
اب سمپ ہونے جا رہا. چند منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں. دیکھیے ولایت علی وہ پرائمری مشن ہے. ذرا غور فرمائیے گا. حضور نے تقریباً 62 سال بلکہ 63 سال تقریباً، یہ حجۃ الوداع ہے، آخری حج، تقریباً 63 سال میں سے کچھ دن کم ہوں گے، ساری تبلیغ کر. حضور نے اعلان نبوت بھی فرما لیا، بعثت بھی گزر گئی، ہجرت بھی گزر گئی، جنگیں بھی گزر گئیں، صلحیں بھی گزر گئیں، نمازیں بھی ہو گئیں، شبینے بھی ہو گئے، اعتکاف بھی ہو گئے، طواف بھی ہو گئے، حج بھی ہو گیا، مسجدوں میں عبادتیں بھی ہو گئیں، دین سارا کا سارا آ گیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ دین آنے کے باوجود، توجہ رہے، دین مکمل نہیں ہوا، نامکمل رہا. دین مکمل کس دن ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جیسے ہی مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تو آپ کے ہاں یہ مشہور ہے نا، ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر پہلے تو ہوتا ہے کہ مولانا کی نیاز دی جائے، پھر ہوتا ہے کہ پبلک کو نیاز دی جائے. تو وہاں پر بھی حضور نے شاید سوچا، یہ جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس تو فضائل کی بڑی پڑھ دی ہے، تقریباً 7 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہے. میں تو 35 منٹ کی پڑھ رہا ہوں، حضور نے تو 7 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہے. اس 7 گھنٹے کی مجلس میں جہاں وقفہ نماز بھی ہوا ہے، اب کیا نیاز ملتی ہے؟ تو جبریل وہاں سے بولتا ہوا آیا کہ آپ کی اس مجلس علی، ذکر علی کی نیاز ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو دین نامکمل رہا جب تک علی کی ولایت نہیں آئی. تو اگر حضور کا دین مکمل نہیں ہوتا، علی کی ولایت کے بغیر امت کس باغ کی مولی ہے؟ علی سے لڑ کے اپنا دین مکمل کرے. تو ایک بات تو طے ہو گئی، دین مکمل ہوا علی کی ولایت کی وجہ سے، نعمت اتمام پذیر ہوئی علی کی ولایت کی وجہ سے، اللہ راضی ہوا اسلام سے، دین سے، علی کی ولایت کی وجہ سے. ابھی بھی کوئی سمجھانے کی بات ہے؟ یعنی اسلام رضی اللہ عنہ بن گیا کس دن؟ غدیر کے دن. پہلے رضی اللہ عنہ نہیں تھا، تو رضی اللہ عنہ کا قانون سمجھ میں آ گیا کہ جب اسلام علی کی ولایت کے بغیر رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتا، تو کنورٹڈ علی کو چھوڑ کر رضی اللہ عنہ کر کے. لہذا یہ ہے علی کی ولایت. اگرچہ موضوع نامکمل ہے، عشرے کا عنوان ہے، یہیں پر میں بحث اختتام پذیر کر رہا ہوں اور 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں. مولانا محترم بھی تشریف لائے ہیں، وہ پھر اس کے بعد پڑھیں گے. میں صرف آج جو ذکر پاک کرنا چاہ رہا ہوں، رسول کی اکلوتی بیٹی کے مصائب کا. انشاءاللہ کل بھی جو ہمارے خان صاحب مجلس کرا رہے ہیں مسلمان بارگاہ، وہاں پر بھی انشاءاللہ نام کیا 12 امام میں انشاءاللہ وہاں بھی میں آپ کی خدمات عالیہ میں آج ہی کی گفتگو کو کنٹینیو کرنا، فضائل بھی اور مسائل. آج میں یہاں چھوٹے چھوٹے جملے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. رسول ذاتی بڑی مظلوم ہے، اس لیے بھی کہ سب کے قاتلوں کو ہم بے نقاب کر سکتے ہیں. رسول کی بیٹی آج بھی اتنی مظلوم ہے کہ ان کے قاتلوں کو ہم بھی بے نقاب نہیں کر سکتے. کس قدر تکلیف، بی بی کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. پہلی اذیت تو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں مراد علی خان، اللہ انہیں صحت دے، انہوں نے ایک پورشن بنایا تھا امام بارگاہ کا الگ. میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ
پورشن خواتین ڈرائیورز کے لیے الگ کیوں بنایا ہے امام بارگاہ میں پارکنگ کا؟ انہوں نے کہا ہماری جو گھر والیاں ہیں، شریف زادیاں ہیں، وہ غیروں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت مجھے فاطمہ یاد آ گئی۔ میں نے کہا امام بارگاہ میں تو 100 لوگ آئیں گے، 200 لوگ آئیں گے، اور سارے تو نہیں آتے ادھر۔ یہ آج کی شریف زادیاں، سید زادیاں 1400 سال کے بعد غیروں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور رسول کی بیٹی 3.5 گھنٹے کھڑی رہی۔ ایک تو یہ بڑی تکلیف، کسی ایک نے بڑھ کے یہ نہ کہا کہ رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہو۔ اگر کوئی کھڑے رہنے کا عادی ہو اور اسے کھڑا رہنا پڑے تو وہ فیل نہیں ہوتا۔ جو نازوں کی پلی بیوی ہو، جس کے بیٹوں کے جھولے فرشتے جھلاتے ہو، جس کے گھر کے جھاڑو فرشتے دیتے ہو، ذرا غور فرمائے، جس کے بچوں کے کھانے آتے ہوں، جوڑے آتے ہوں جنت سے، رضوان بہشت جن کے دروازوں پر خیات الحسنین کہہ کے اپنا تعارف کرائیں، سید الملائکہ، اس بی بی کو کتنا مینٹلی ٹارچر کیا۔ اور صرف یہی بات نہیں، دوسری اذیت یہ ہوئی، علی جیسا گواہ جھٹلا دیا، ام ایمن جیسی گواہ جھٹلا دی، اسما جیسی گواہ جھٹلا دی، حسنین جیسے گواہوں کو جھٹلا دیا۔ ہمارے راشد صاحب پڑھ رہے تھے کل ایک مجلس میں کہ انہوں نے پرزے کر دیا اس سند کو۔ یہ بچپن میں سنتا تھا، بعد میں مجھے روایت نہیں ملتی تھی، میں بڑا پریشان رہا۔ 3 سال پہلے مجھے یہ روایت ملی ہے کہ حضور دستاویز لکھ کے دے کر گئے تھے۔ جو دستاویز پھاڑی تھی نا اس ظالم نے، جو قاتل سیدہ ہے، وہ تو خلیفہ اول کی دستاویز تھی۔ حضور کی دستاویز کو بی بی پاک کے سامنے اس نے آگ لگا دی۔ ذرا یہ صرف در سیدہ کو آگ نہیں لگائی، نوشتہ رسول کو بھی آگ لگائی۔ ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، اور پھر یہ لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ چلے گئے جہاں 9 مہینے مسلسل پیغمبر اپنے آخری ایام میں انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ہجوم تھا۔ اب میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا سکوں، اس کا جو ترجمہ ایسے ہی بنتا ہے عربی کا کہ ایک ہجوم تھا، دروازہ تھا، وہ سیدہ پر گر گیا اور فوج کے کچھ لوگ دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ اب ذرا اذیت دیکھیں، اور لوہے کی میخ تھی جو شکم سیدہ میں پیوست ہوئی، جس نے محسن کو شہید کیا، جسے عرف عام میں محسن کہتے ہیں۔ اس لوہے کی میخ نے، لوہا اگر سرد ہو تو اتنی اذیت نہیں دیتا، لوہا جب گرم ہو جائے تو وہ پسلیاں توڑ دیتا ہے۔ تبھی تو بی بی کہتی تھی، یا ابا الحسن، قیامت کے دن میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ ابھی بی بی سنبھل رہی تھی کہ کنفذ ملعون نے ایسا تعزیانہ مارا کہ دایاں ہاتھ بی بی کا ٹوٹ گیا۔ راوی نے لکھا، حسنین کی ماں جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔